هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اب ہم محکمات اور متشابہات کے بارے میں لیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہماری قرآن میں محکمات اور متشابہات. دو طرح کی آیات ہے. محکم ش کاف میم سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم. محکم حکم سے ہے، جیسے حکم دینا، حکم دینے سے پھر فیصلہ کرنا. اللہ کے ناموں میں الحکم بھی ہے، اسی سے حاکم یعنی جج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن حاکم ہے، جج ہے. کس چیز کے بیچ میں؟ صحیح اور غلط کے بیچ میں. محکم کے ایک اور معنی روکنے کے، obstruct کرنے کے بھی آتے ہیں. یعنی قرآن جو ہے محکم آیتیں ہیں جو بالکل کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن، ہر کنفیوژن کو روکتے ہیں، اس کے معنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. اس کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں. مضبوط آیتیں ہیں نا، محکم آیتیں ہیں، اور جو اصل ہے کتاب کا. اور بعض متشابہات ہے یعنی ملتی جلتی آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد بس جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے یا کجی ہے وہ تو اس متشابہات آیت کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں. کس لیے لگ جاتے ہیں؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے. اور حالانکہ تاکہ تلاش کرے فتنہ اور تلاش کرے تعویل اس کی، اور نہیں جانتے تعویل یعنی ایکسپلینیشن اس کا سوائے اللہ کے. اور راسخون فی العلم، راسخون فی العلم یعنی جو جن پختہ کار ہوتے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے ہر ایک یا پھر سب کے سب اللہ کی طرف سے. یعنی محکم اور متشابہات دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر صرف عقل والے. تو اس آیت میں یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، محکمات اور متشابہات. ٹھیک ہے، تعویل اور طویل میں فرق ہے. طویل مینز لانگ، تعویل مینز ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، تو اب اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک محکمات آیتیں ہیں، پختہ آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں، اور دوسری متشابہات آیتیں ہیں. اب محکمات اور متشابہات کیا ہے؟ جیسا ابھی میں نے بتایا، محکمات
حکم سے، فیصلہ کرنے والی سے، یعنی وہ فیصلہ کرتی ہے وہ آیتیں جو صحیح اور غلط کے بیچ فیصلہ کرتی ہے، اور متشابہات شبیہ سے ہے، شبیہ شباہت سے ہے، شباہت یعنی ملتے جلتے، سملر، ٹھیک ہے. تو ایک ہو گئی محکم، ایک ہو گئی متشابہ، ایک ہو گئی محکم ٹائپ کی آیتیں اور ایک ہو گئی متشابہ ٹائپ کی آیتیں. تو محکم آیتیں جو ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو کہیں دیکھنی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہاں والوں کا. اس کے اندر اس آیت کے سمجھنے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. اس کو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کسی اور کو آپ کو پکڑنا پڑے گا یا کسی اور سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ بالکل محکم آیت ہے. تو قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں، یعنی بالکل کلیئر ہوتی ہے، جن کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں اگزامپل دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بالکل محکم آیت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. کسی اور ٹیکسٹ کی یا حدیث کی یا کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں. متشابہ ہوتی ہے یعنی وہ آیت خود سے سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کا مدد لینا پڑے گا. جیسے کیا کہتے ہیں، اسی سورہ فاتحہ میں آگے کی آیت ہے انعمت علیہم، اب جن کے اوپر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. اب کس کے اوپر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اوپر جو ہے کیا کیا، ان کے اوپر انعام کیا. تو متشابہ وہ آیتیں ہوں گی جن کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کی مدد لینی پڑے گی. محکم آیتوں کے لیے کسی اور کے انٹرپریٹیشن کی یا سمجھانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوگی، بالکل بالکل کلیئر ہوگی. اب متشابہ آیتوں کے بارے میں ہم کو اب یہ ٹاپک آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ بیکاز متشابہ آیتوں کے بارے میں we have to be very 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 careful، کیونکہ گمراہ فرقے جو ہے وہ متشابہ آیتوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تاکہ دین میں بگاڑ ہو. تو اس اٹیک سے بچنے کے لیے، یعنی دین کے جو دشمن ہیں یہ متشابہ آیتوں کو کیا کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ متشابہ آیتوں کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں دوسری آیتوں کو دیکھنا پڑے گا، یا پھر اس کا ایکسپلینیشن جو ہے سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن احادیث یا وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن ادر آیات آف قرآن. تو پھر دین کے جو دشمن ہوتے ہیں ان متشابہ آیتوں کو مس انٹرپریٹ کر کے، غلط اس کا ایکسپلینیشن دے کے ہم کو قرآن کی کریکٹ ایکسپلینیشن سے دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اس اٹیک سے بچنے کے لیے متشابہ کا ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن ہمیں صرف اور صرف محکم آیتوں سے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پر قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی میننگ ہڈن ہوگا، یا جس کا کوئی میننگ جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں، یا پھر جس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. بیکاز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے سورہ ہود آیت نمبر 1 میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں، یہ الف لام را یہ کتاب ایسی ہے جس کی پوری آیتیں محکم ہیں، پکی ہے، جو کلیئر ہے، یعنی قرآن پوری کلیئر ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی حصہ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے یا آؤٹ آف جو ہے سمجھ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. جیسے سورہ یونس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تو یہ آیات یہ جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں جو ہے اس میں پوری کتاب میں کیا ہے، محکم آیتیں ہیں. دوسری طرف یعنی یہاں پر سورہ ہود اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہے پوری آیتیں کون سی ہے، محکم آیتیں ہیں جو ہم کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں. ایسا کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں.
پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آل عمران میں کہ اس میں کچھ محکم آیتیں بھی اور کچھ متشابہات آیتیں بھی ہیں. اس کا ایکسپلینیشن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پر آیت، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا تعویل اس کے مگر اللہ تعالیٰ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں جو پختہ کار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس کو اسکالرز نے ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں جو ہے محکم ہیں، لیکن اس کا حصہ ایسا ہوگا کہ قرآن کی آیتیں جو ہے دو میں ڈیوائیڈڈ ہوں گے، ایک تو محکم آیتیں اور ایک متشابہ آیتیں. متشابہ آیتوں کا ایک حصہ محکم ہے اور ایک حصہ جو ہے متشابہ ہے. یعنی قرآن کی جو آیتیں، جیسے کہ ابھی سورہ یونس اور سورہ ہود کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں. فائن، قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں، لیکن اب پھر اگین ہم یہ سورہ آل عمران سے اگر دیکھیں گے کہ تو قرآن کی آیتیں محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے، لیکن متشابہ جو آیتیں ہیں اس کا ایک حصہ محکم ہے اور ایک حصہ متشابہ ہے. یعنی جو متشابہ آیتیں ہیں وہ راسخون فی العلم کے لیے محکم ہیں، اور جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کے لیے متشابہ ہے. You want me to repeat؟ ٹھیک ہے. اچھا، محکم اور متشابہ آیتیں، یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اوکے، آئی ول ریپیٹ. مجھے لگتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آپ لوگوں کو. جی، محکم آیتیں وہ ہوں گی جو بالکل کلیئر ہے، جن کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری جو ہے نا کسی دوسری چیز کے اوپر ڈپینڈ کرنا نہیں پڑے گا، ایزیلی سمجھ میں آئے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پر قرآن کی تمام آیتیں محکم ہیں. یہ بھی جو ہے ابھی ہم نے سورہ ہود اور سورہ یونس کی آیت سے لیا. محکم یعنی کلیئر ہے، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سورہ آل عمران میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں، محکم آیتیں بھی اور متشابہ آیتیں بھی ہیں. تو جو آیتیں متشابہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو محکم آیتیں ہیں یہ clearly understood by all. متشابہ آیتیں، کیونکہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں تمام آیتیں محکم ہیں، تو اس کا ایک حصہ متشابہ ہے، not understood by all, but second, محکم in the sense understood by Allah and راسخون fil ilm. Got it? ابھی کلیئر ہے؟ راسخون فل علم کے لیے ایک حصہ محکم ہے، ظاہری معنی ان کو پتہ ہے. دین سیکنڈ، ایک حصہ متشابہ ہے، ایگزیکٹ میننگ صرف اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اگین اس کا ایکسپلینیشن ہم ایسے لیں گے کہ راسخون فی العلم کے لیے، راسخون فی العلم یعنی جو
پختہ کار ہوتے ہیں، جن کو نالج کی گروپ ہوتی ہے، جن کو ڈیپتھ آف جو ہے علم ہوتی ہے، نالج کی ڈیپتھ جس کو پتہ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ایک حصہ محکم ہے اور ایک حصہ متشابہ ہے. اس کا ایگزامپل ایسے لوں گی میں کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، جیسے یا پھر آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. تو آیت الکرسی، اب آیت الکرسی محکمات آیتوں میں، متشابہ آیتوں میں سے ہے. تو یعنی اس آیت الکرسی کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ تو یہ کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ مور نالج. لیکن جس کو زیادہ نالج ہوتی ہے، جس کو جو ہے، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگین جو ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ان کو صرف ظاہری معنی پتا ہے، کیونکہ بہت ساری قرآن کی آیتوں سے اٹ ہیز بین پروف کہ جیسے الرحمن علی العرش استویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور پھر اس کے علاوہ پر کیا کہتے ہیں ہم، پھر اسی طرح الذین یحملون العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اٹھاتے ہیں فرشتے، اس کا ذکر ہے. تو اس طرح راسخون فی العلم کو اللہ تعالیٰ کا عرش ہونا، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہونا، اس کا علم ہے، اس کا علم ہے، اس کے ظاہری معنی پتا ہے. لیکن اس کے ایگزیکٹ معنی یہ آیت الکرسی یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یہ ہے علم والوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے سب کچھ ہے، یہ علم والوں کو پتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی کیسا ہے وہ حصہ، وہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اب یہ متشابہ اور محکم آیتیں ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ جیسے ابھی میں نے آیت الکرسی کی بات بتائی، یا پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات بتائی، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ استوا ہے. تو پھر اس کے بارے میں بھی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، لیکن عرش کے اوپر چڑھ کر جو ہے، لیکن کیسے ہے، کیا ہے، کس طرح اپنے عرش پر چڑھے، اس کی کیفیت صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. اسی طرح جنت، جہنم، آخرت، یہ سب کے جو ہے ڈسکرپشن ہم کو پتا ہے. جیسے جنت کے جو نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ جنت کے نیچے سے جو ہے نہریں بہ رہی ہے، لیکن کس طرح بہ رہی ہے، کیسے بہ رہی ہے، کیا جو ہے فاؤنٹن کی شکل میں ہے، یا پھر نیچے سے جو ہے گلاس کا جو ہے فلور ہے، یا اس کے نیچے سے بہ رہی ہیں، یا زمین کے نیچے سے بہ رہی ہیں، جنت اوپر ہے اس کے نیچے، ایگزیکٹلی اس کی کیسی کیفیت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اسی طرح جہنم ہے، آخرت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا علم راسخون فی العلم کو ہے کہ ہاں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کی ظاہر معنی ہم کو پتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی معنی کیسے ہے یہ ہم کو نہیں پتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہ آیتوں میں پڑھنے والوں سے وارن کیا ہے. تو جب بھی محکم آیتوں کو ایکسپلین کیا جائے، تو جب بھی متشابہ آیتوں کو ایکسپلین کیا جائے، ان کو صرف اور صرف محکم آیتوں سے ایکسپلین کرنا ہے. ان کو جو ہے اگر اپنی ایکسپلینیشن دیں تو پھر یہ غلط ہوگا. جیسے اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ اللہ کی کرسی، یہ ایک متشابہ آیتوں میں سے ہے، یا پھر اس کا اللہ کی کرسی ایک متشابہ چیز میں سے ہے. تو اس کا ایکسپلینیشن لوگ ایسے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی یعنی اللہ کا پاور، تو یہ غلط ایکسپلینیشن ہوگا. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس کا ایکسپلینیشن ایسے دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ یعنی ہاتھ آلسو مینس پاور، ہاتھ آلسو مینس گرپ. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ، ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتا، بیکاز لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح، اللہ کسی اور کی طرح نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے. تو ہے ضرور، لیکن کیسا ہے اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. تو پھر جب متشابہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں، تو پھر یو ہیو ٹو چیک کہ اس کا ایکسپلینیشن کہاں سے دیا جا رہا ہے. اگر اس کا ایکسپلینیشن مفسر اپنے ذہن سے، یا میں سوچتی ہوں میں ایسا نہیں،
متشابہ آیتوں کا ایکسپلینیشن محکم آیتوں سے ہونا چاہیے یا پھر اوتھینٹک حدیث سے ہونا چاہیے. اسکالر کے اپنے اوپینین سے متشابہ آیت کا ایکسپلینیشن will not be accepted, is not acceptable at all. Got it? جب بھی متشابہ آیت پڑھ رہے ہیں قرآن میں تو اس کا جب ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے تو you have to check کہ وہ ایکسپلینیشن کہاں سے دیا جا رہا ہے. کیا وہ ایکسپلینیشن محکم آیت سے دیا جا رہا ہے یا پھر نہیں دیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ پر اگر وہ احادیث سے دیا جا رہا ہے تو وہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. متشابہ آیت کا ایکسپلینیشن کسی بھی جو ہے مفسر, کسی بھی اسپیکر, کسی بھی اسکالر کے اپنے اوپینین سے ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. کلیئر؟ راسخون فی العلم رسول, نبی, صحابہ. راسخون فی العلم کوئی بھی ہو سکتا ہے جو قرآن کی اور سنت کے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تو کچھ ٹرمز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے, جیسے حقیقی اور مجازی معنی. ٹھیک ہے, کوئی حقیقی معنی یعنی obvious and original meaning, حقیقی معنی ہوتے ہیں obvious یا original meaning, اور مجازی معنی ہوتے ہیں جس کے metaphorical sense میں جس طرح لیا جاتا ہے. جیسے بیٹا, بیٹا یعنی حقیقی بیٹا, اپنا سگا بیٹا, لیکن مجازی معنی اس کے پوتا, چہیتا, بھتیجا اس کے بھی لیے جائیں گے. جس طرح بہن کے حقیقی معنی اون سسٹر, لیکن بہن فرینڈ کو بھی کہا جاتا ہے, ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ورڈ کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان تفاسیر متشابہ آیتوں کی طرح کیا کیا جاتا ہے, متشابہ آیتوں کو زیادہ ڈیپتھ میں جا کر ایکسپلین کرنے کی کوشش میں مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, غلط ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو جس طرح متشابہ آیتوں کو صرف جو ہے محکم آیتوں سے ایکسپلین کرنا ہے, اسی طرح محکم آیتوں سے یا پھر قرآن کی بھی محکم آیتوں سے یا پھر احادیث سے ایکسپلین کرنا ہے. اسی طرح اگر مجازی معنی بھی ہم لیتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے صرف قرآن اوتھینٹک جو ہے احادیث سے یا پھر قرآن سے ہی ایکسپلین کرنا ہے. جس طرح ابھی میں نے آیت الکرسی یا ید اللہ کا بھی لیا. آیت الکرسی میں جو ہے اللہ کی کرسی ہے. اللہ کی کرسی یعنی ایک ہوتی ہے حقیقی کرسی اور ایک ہوتی ہے مجازی کرسی. حقیقی کرسی یعنی اللہ کی اصل کرسی, اور کرسی کا مطلب ہوتا ہے پاور. اسی طرح ہاتھ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل ہاتھ, حقیقی ہاتھ. اسی طرح ہاتھ کا مطلب پاور بھی ہوتا ہے. تو تفاسیر میں لوگوں نے مجازی معنوں سے بھی بہت سارے ورڈز کو ایکسپلین کیا ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی ویری 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 اینڈ ایکسٹرا کیئرفل in getting the explanation of any word in مجازی معنی. اگر کسی ورڈ کے مجازی معنی یا پھر میٹافوریکل سینس میں اس کو جو ہے ہم ایکسپلینیشن لیتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی, یعنی اس کا ایکسپلینیشن قرآن یا حدیث میں ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اسکالر یا کوئی اسپیکر اس کا میٹافوریکل سینس یا اس کا مجازی معنی کسی ورڈ کے بتاتے ہیں تو اٹ کین ناٹ بی ایکسپٹیڈ. جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ اللہ کی کرسی کا ایکسپلینیشن پاور میں دیا گیا ہے, لیکن قرآن کی آیتوں سے اٹ ہیز بین پرووڈ کہ وکان عرشہ علی الماء, اللہ تعالیٰ کا جو ہے کا عرش پانی کے اوپر تھا. اس کے علاوہ الذین یحملون العرش, وہ فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے جو اٹھائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو. تو یہ آیتیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اللہ کی کرسی حقیقی ہے, ریئل ہے, اوریجنل ہے. اس کے معنی جو ہے مجازی نہیں ہوں گے. تو اس کے علاوہ پر اوتھینٹک احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مجازی معنی لینا it cannot be accepted. Got it? Then next, مجازی معنی جو ہے نون ان دا سوسائٹی بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک جگہ مجازی معنی نون ان دا سوسائٹی بھی ہوتے ہیں. جیسے زید میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑا. ٹھیک ہے, تو زید شیر کی طرح لڑا, یعنی اب اس میں شیر جو ہے اس کے مجازی معنی
لیے جائیں گے. دین نیکسٹ, مجازی معنی کبھی بھی حقیقی معنی کو نیگیٹ کریں گے یا اس کے خلاف جائیں گے. یعنی زید شیر کی طرح لڑا, زید لیکن شیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ کی کرسی یعنی پاور اگر ہم جب لیتے تھے جب اگر اللہ کی کرسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, یہ قرآن سے پرووڈ ہے, تو پھر ہم اس کے مجازی معنی نہیں لے سکتے ہیں. تو جو چیز نہیں ہے, جو حقیقی معنی حقیقی چیز جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں, حقیقت میں وہ چیز اگر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم اس کے مجازی معنی لے سکتے ہیں. جیسے پوچھ لو بستی سے, ایک جگہ آتا ہے پوچھ لو بستی سے, یعنی کیا بستی سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آنسر نہیں سوال کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس کے ہم معنی لیں گے پوچھ لو بستی سے کہ پوچھ لو بستی والوں سے, ٹھیک ہے. تو تب ہم مجازی معنی لیں گے. لیکن اگر حقیقت میں وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ہم اس کے حقیقی معنی نہیں حقیقی معنی ہی لیں گے, مجازی معنی نہیں لیں گے. اور مجازی معنی لینے کے لیے اٹ ہیز ٹو یعنی ایکسپلینیشن ہیز ٹو کم یا تو پھر قرآن کی آیتوں سے یا پھر اوتھینٹک احادیث سے. یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ لوگ جب بھی کسی کی تفسیر پڑھیں یا جب بھی کسی کی تفسیر سنیں تو پھر آپ مجازی معنی جب لیں تو پھر نمبر 1 سب سے پہلے مجازی معنی لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے ہیں جب ہوگا کہ اگر حقیقت میں اوریجنل میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا زید شیر کی طرح لگا تھا, زید شیر ہے؟ نو, زید از ناٹ شیر. تو ٹھیک ہے, یہاں پر مجازی معنی لیے جا سکتے ہیں. پوچھ لو بستی سے, بستی سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ نہیں پوچھا جا سکتا. تو پھر اس کے مجازی معنی لیے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی کرسی, اللہ کی کرسی ہے, ہاں ہے, آیتوں سے پرووڈ ہے, تو اس کے مجازی معنی نہیں لیے جا سکتے ہیں کیونکہ اصل میں کرسی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ پر اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ اوتھینٹک نریشن سے ہے, یس ہے, تو پھر اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. تو پھر پلیز چیک دس جب آپ تفاسیر پڑھتے ہیں. نو, حقیقی از ناٹ لفظی معنی, مجازی از ناٹ شرعی یا اصطلاحی معنی. نو, یہ حقیقی دیکھیے حقیقی لفظی اور شرعی معنی اور اصطلاحی معنی یہ الگ چیز ہے. حقیقی معنی اور لفظی معنی لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن حقیقی معنی حقیقت میں کوئی چیز جو ہوتی ہے, جیسے پین ہے, پین کا کیا لفظی معنی وچ ریئلی ایگزسٹ, یس پین ہے, پین کا کیا لفظی معنی شرعی معنی سب ہوں گے, اصطلاحی معنی سب ہوں گے. اس کے بعد مبہمات قرآن میں کچھ آیتیں مبہم ہوتی ہیں. مبہم آیتیں یعنی وہ آیتیں ہوتی ہے جس میں مبہم آیتیں یعنی وہ آیتیں ہوتی ہے جس میں کسی شخص یا پھر کچھ لوگوں کا یا پھر کسی جگہ کا نام لیے بنا اس کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی مبہم آیتیں یعنی وہ آیتیں ہوتی ہے جس میں کسی شخص کا یا لوگوں کا یا جگہ کا نام لیے بنا ان کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں, اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا یا پھر اس انسان کا یا پھر اس شخص کا ذکر کہیں اور ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں, تو اس کا ذکر کہیں اور یعنی سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہے کہ کن کن کے اوپر انعام کیا گیا. یہاں پہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم, یہاں پہ کن کے اوپر انعام کیا گیا نہیں بتایا. تو یہ بھی مبہم آیتوں میں سے ہے جس میں نام نہیں لیا گیا, تو اس کا ذکر اگر کہیں اور ہو تو پھر نہیں ہوتا ہے. سیکنڈلی نام اتنا جانا پہچانا ہوتا ہے کہ لینا ضروری نہیں ہوتا. جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تب آدم علیہ السلام کی بیوی اتنی نون ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ حضرت حوا ہے, تو پھر اس کا نام لینا ضروری نہیں تھا. تھرڈلی انسان کی فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے کسی کا نام نہیں لیا گیا. جیسے کوئی منافق ہے یا پھر کوئی جو ہے سرکش ہے, تو لیٹر آن جا کر ان فیوچر وہ مسلمان ہو گیا ہو, تو پھر ابھی جو ہے فی الحال اس منافق کا نام لینے, جیسے اقنص بن شریح کا ذکر آتا ہے,
تو پھر اس طرح جو ہے کسی انسان کے فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آگے جا کر مسلمان ہونے والا ہے تو اس لیے بھی نہیں لیا گیا. پھر اس کے علاوہ پہ جب نام یہ جگہ جاننا ضروری نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ایک بستی گر گئی اور پھر جو ہے اپنی چھت کے اوپر گری پڑی تھی، تو اس میں بستی کا نام نہیں لیا گیا، بستی سے گزرنے والوں کا نام نہیں لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ان ناموں میں اور اس بستی کے نام میں، اس انسانوں کے نام میں جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس واقعے سے، ان لوگوں سے، اس جگہ سے جو ہے لیسن لینا، سبق لینا زیادہ ضروری ہے، تو بھی جو ہے ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے. پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے، جسٹ ایز این ایگزامپل دیتے ہیں، بطور مثال پیش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے واقعہ ہوا نہیں ہو، بٹ یا پھر وہ کوئی انسان یا کوئی اسپیسیفکلی کوئی شخص نہیں ہو، بٹ اللہ تعالیٰ جسٹ لائک این ایگزامپل ہمارے سامنے دے رہے ہیں، تو بھی نام نہیں لیا جاتا ہے. یا پھر کسی انسان کی اہمیت بالکل نہیں ہوتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ وہ انسان کی بالکل بھی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جیسے ان شانیہ کا هو الابتر. تو پھر آپ کے جو ہے دشمن ہی جڑ کٹا ہے، جیسے ابو جہل ہے اور جو بھی کیا کہتے ہیں آپ کے اسلام کے دشمن ہیں، تو ان کو انسلٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کا نام نہیں لیا جاتا کہ تم تو بالکل امپورٹنٹ ہو، بس ان کے بارے میں ایسے ہی ایک بات بتائی دی جاتی ہے. تو مبہم آیتیں یہاں پر اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو آیتیں مبہم ہیں ان کی ایکسپلینیشن کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس میں اس جگہ کا، ان لوگوں کا جو ہے ذکر نہیں کیے. ہاں ان کا ذکر قرآن میں ہی کہیں ملتا ہے تو اٹس گڈ، آپ قرآن سے لے لیجئے. اگر وہ جانا پہچانا نام ہے، یو نو کہ وہ کون ہے، اٹس ویری گڈ. اب اگر کسی کے فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جان کے کسی کا نام نہیں لیا ہے. اگر آپ کو ایزیلی احادیث سے ملتا ہے تو ویری گڈ، لیکن اس کو ڈھونڈ کے، کھود کے، کہیں سے نکال کے، جب اللہ تعالیٰ نے اگر ذکر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں اس انسان کا نام یا پھر ان لوگوں کا نام. اب آپ دیکھیے تفاسیر میں بڑی بڑی لسٹیں دی جاتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ 10 لوگ ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اتنی جو ہے کانٹرڈکشنز ہوتی ہے. تو اٹ از بیٹر فار اس کہ جتنا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے اتنا ہی لے، اور جتنا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے وہ اوتھینٹک سورسز سے لے، نہ کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ تورات بھی جا رہے ہیں، انجیل بھی جا رہے ہیں، وہاں سے بھی لے رہے ہیں، وہ فلاں کتاب سے بھی لے رہے ہیں، فلاں جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں، فلاں سے پوچھ رہے ہیں، اوتھینٹک ان اوتھینٹک ساری نریشن ڈھونڈ کے جو ہے مبہمات کے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. خاص طور سے غلط انفارمیشن کو لا کر ان کی جو ہے یہ نام ہے، یہ بستی کا نام ہے، یہ فلاں انسان کا نام، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. سب سے پہلے جتنی ایکسپلینیشن دی گئی ہے اتنی لے. سیکنڈلی اگر جو ہے یہ ایکسپلینیشن اس کی قرآن سے ہی ملتی ہے تو ویری گڈ، قرآن سے اس کی ایکسپلینیشن لینا چاہیے. تھرڈلی اوتھینٹک احادیث سے ملتی ہے تو لینا چاہیے. رہی بات اہل کتاب کی کتابوں سے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، وہ آگے ہم اس کا الگ ٹاپک اور الگ چیپٹر ہے، اس میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر اس کو جو ہے ہم اس کی ایکسپلینیشن کے لیے یہاں وہاں سے ڈھونڈ کر لے کر آ رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ ہمارے لیے درست نہیں. سیکنڈلی اگر آپ کسی کی تفسیر پڑھتے ہیں، رائٹ، اگر آپ کسی کی تفسیر پڑھتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی کی تفسیر سنتے ہیں تو ان مبہمات کا ایکسپلینیشن وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ مبہمات کا ایکسپلینیشن وہ قرآن کی آیتوں سے دے رہے ہیں، یہ مبہمات کا ایکسپلینیشن وہ احادیث سے دے رہے ہیں، یا پھر یہ مبہمات کا ایکسپلینیشن وہ اپنی رائے سے دے رہے ہیں؟ کہاں سے دے رہے ہیں؟ بیکاز آپ دیکھیے انسان کی بات میں بھی ویٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیے فار ایگزامپل ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں، جس میں سے ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑے ہیں، عمر والے ہیں، ایکسپیرینس ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کی بات کا ویٹ الگ ہوگا. ایک چھوٹا ہے، 4 سال کا بچہ، باہر سے کوئی بات سن کر آیا تو اس کی بات کا ویٹ الگ ہوگا. تو اس طرح قرآن اور احادیث کی بات کا جو ویٹ ہے وہ دوسروں کی اوپینین یا پھر یہاں وہاں سے لی ہوئی انفارمیشن کا ویٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو کتنا اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کتنا اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. تو پلیز اینڈ پلیز اینڈ پلیز بی کیئرفل کہ جو آپ ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں وہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. بطور مثال
بطور مثال یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایز این ایگزامپل جو ہے، جس طرح ہم نے پرسوں لیا تھا کون سا والا، ماں باپ کو اف کہنے والا اور نہ کہنے والا جو ہے انسان کا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ایگزامپل کے طور پہ بھی ہم کو کوئی ایگزامپل، ایک انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنے والا ہے، تو اب یہ کوئی خاص انسان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ماں باپ کو اف کہنے والا نہیں ہے تو اس طرح میں بتا رہی ہوں، کوئی اسپیسیفک انسان نہیں ہوتا، بطور ایگزامپل اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ مبہمات وہ آیتیں ہوتی ہے جس میں کسی شخص یا لوگ یا جگہ کا نام لیے بنا ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پر قرآن میں بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ایگزامپل سے بھی سمجھایا جاتا ہے، جیسے ایک کھیت ہے، کھیت کو جو ہے پوری زندگی انسان نے کھیت کے پیچھے محنت کی، پھر ایک دن آیا، اس طرح تو بہت ساری مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو مثالوں کو بھی جو ہے کبھی بھی کسی سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایگزامپلس کے ذریعے بہت ساری چیزیں سمجھاتے ہیں۔ ایگزامپلس اللہ تعالیٰ کے تھرو کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیونکہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ایگزامپلس کے ذریعے آسان ہوتا ہے۔ مبہمات کے معنی ہوتے ہیں وہ آیتیں جس میں کسی شخص یا لوگ یا جگہ کا نام لیے بنا ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے جو ہے حروف میں بھی کیا کیا، اردو کے ایگزامپل لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایگزامپلز آتے ہیں قرآن میں۔ سیکنڈلی ایگزامپلس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انکریج کرتے ہیں کہ دیکھو ایک کھیت ہے، اس کے اوپر محنت کیے، پھر اگر ہم جو ہے اینڈ میں کیا ہوگا، اگر کیا کہتے ہیں وہ کھیت پورا جل جائے گا، اسی طرح اگر تم چھوٹی سی برائی کرو گے، شرک کرو گے، گناہ کرو گے، تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جل جائیں۔ تو اس ایگزامپلس کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کے لیے انکریج کرتے ہیں اور برائیوں سے ڈسکریج کرتے ہیں، تاکہ برا کرو گے تو تمہارا حال بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو ایگزامپلس میں بھی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ان ایگزامپلس کو ایگزامپلس کی طرح ہی لینا ہے، اس کی بھی غلط ایکسپلینیشن سے ہم کو بچنا ہے۔ دین نیکسٹ، قرآن میں ایگزامپل کے علاوہ پر قسمیں بھی کھائی گئی ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم جو ہے اس لیے کھائی جاتی ہے کیونکہ نمبر 1 سچائی کے اوپر یقین دلانے کے لیے، سیکنڈلی بطور گواہ پیش کرنے کے لیے۔ جیسے میں قسم کھاتی ہوں، کیوں قسم کھاتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ ہماری سچائی کو پروو کرنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ سیکنڈلی سچائی پر یقین دلانے کے لیے بھی سچائی کو پروو کرنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور بطور گواہ، یعنی اگر ہم کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں یعنی وہ چیز گواہ ہے اس چیز کا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے علاوہ پر کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی فجر کی، کبھی وقت کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی سورج کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، لیکن انسان اللہ کا بندہ سوائے اللہ کے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر قرآن میں جو ہے آپ سورج کی، چاند کی، ہر چیز کی قسم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی سورج، چاند، ستارے کسی کی بھی قسم کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ پر انسان کے لیے کسی اور چیز کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ اور عربک لینگویج میں قسم کے لیے جو ہے اقسم بی یا پھر بی، تا، وا، اس طرح باللہ، تاللہ، واللہ، اس طرح جو ہے قسمیں کھائی جاتی ہے، جیسے والفجر، ٹھیک ہے۔ دین هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن